بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے میں کہیں ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، اہل تشیع دوست تھے، واپسی پہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی امور پر کچھ بات چیت چلی، تو وہ اہل علم لوگ تھے، مطلب عوام الناس میں سے نہیں تھے۔ تو چلا کہ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں جو سیاسی نظام ہے، آئیڈیل سیاسی نظام، وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اہل سنت میں آئیڈیل سیاسی نظام جو ہے وہ خلافت راشدہ کا تھا، جو شرعیت و امرہم شورا بینہم، وہ جو شرعیت اور اجتماعیت اور جمہوریت، جس میں جمہوریت کی روح ہو، یہ مغربی جمہوریت نہیں، جس میں جمہوریت کی روح ہو اور بالادستی قرآن و سنت کی ہو، یہ ہے اسلام کا آئیڈیل سیاسی نظام۔ ان کی رائے یہ تھی کہ امامت جو ہے، یعنی سیاسی نظام جو ہے، یہ انتخاب سے یا کثرت رائے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی طرح منصوص من اللہ ہے جس طرح نبوت ہے۔ ان کی رائے تھی امامت جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ خیر، اس پر پھر امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے یا اہل تشیع کے نزدیک پردے غیبت میں ہیں، اس دوران اب معاملات کیسے چلیں گے، کچھ کافی سوال و جواب ہوئے۔ اس پر مطمئن ظاہرہ میں نہیں ہو سکا چونکہ اس میں لاجیکل ساری بحث تھی۔ تو خیر، ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، ہمارا اپنا نقطہ نظر تھا۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ میں اتفاق رائے سے یہ کتاب نہج البلاغہ کے کچھ اقتباسات میرے سامنے آئے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اہل سنت کے اندر جو خلافت یا حکومت یا سیاست کے انعقاد کا طریقہ کار ہے، جس کو شرعی انتخاب پر مبنی اور کثرت رائے اور امت اور ملک یا شہر کے اہل دانش کی رائے پر مبنی ہے، بالکل وہی خلافت کے انعقاد کا تصور حضرت علی نے دیا نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ جلد سید رضی شریف نے جو مرتب، جلد 3 صفحہ نمبر 8، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے ان لوگوں ہی نے بیعت کی جنہوں نے مجھ سے پہلے حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے بیعت کی تھی، اور انہی امور پر بیعت کی جن امور پر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر بیعت کی تھی، ان امور پر بیعت کی۔ سو کسی کو، حاضر کو، یعنی اب موجود کسی کو، اشارہ بغاوت شام اور امیر شام کی بغاوت کی طرف تھا، فرماتے ہیں سو کسی کو حاضر میں اب یعنی اس کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت علی کے مطابق، اب یہاں تک رکی ہے نا، حضرت علی کے مطابق یہ جو خلافت راشدہ کا انعقاد تھا، جس نظم سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں میں چلی، حضرت علی اس کو ایک معیار اور سٹینڈرڈ کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی کو اختیار نہیں ہے، حاضر کو کسی کو اب اختیار نہیں ہے کہ اس طریقہ کار کو بدلے جو خلفائے راشدین کا چل رہا ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے وہ جو بغاوت شام سے آ رہی تھی اس کو ایڈریس کیا کہ خبردار، یوں جبری طریقے سے مسلط ہونے کی طرح نہ ڈالو، امت تباہ ہو جائے گی، اور ہو گئی تباہ، اس طریقے سے طرح نہ ڈالو، بلکہ جو خلافت راشدہ کا منہج ایک شرعی اور انتخابی طریقے سے چل رہا ہے اس کو قائم و دائم رہنے دو۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، پھر خلافت راشدہ کے قیام پر بھی حضرت علی نے بات کر دی، نہج البلاغہ اسی تیسری جلد کے 8 نمبر صفحہ پر، وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ شورا صرف مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے، جو اہل دانش، اہل فکر اور بڑے کبار لوگ ہیں جو انتخاب کرتے ہیں خلیفہ کا۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّهُ إِمَامًا کان ذالک للہ رضان، فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل دانش کسی شخص پر یہ سب متفق ہو جائے، یہ شورا، اور اسے اپنا امیر نامزد کر دے، تو یہ اللہ کی رضا پر ہوتا ہے، یعنی اس میں خود سے اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے خلافت کے انعقاد کا طریقہ بتا دیا، اور حضرت علی نے مہر ثبت کر دی کہ خلافت راشدہ ہی طریقہ درست ہے خلافت کے انتخاب کا، اس میں کوئی منصوص پہلو شامل نہیں ہے۔ بہرحال عقیدہ رکھنا اور نظریہ رکھنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن میں نہج البلاغہ سے اہل دانش کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں، اور اگر اہل علم کے لیے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اس کے بعد آگے چلیے، یعنی یہ ایک بڑا کلیدی نقطہ ہے شیعہ مکتب فکر میں کہ جو خلافت اور امامت ہے یہ منصوص ہوتی ہے۔ حضرت علی نے خود اس کو رد کیا، پھر بار بار جملے کو سنیے، انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلك
للہ ردان، اگر کوئی شخص اس طریقے سے آئے کہ انصار اور مہاجرین کی شورا اس پر متفق ہو جائے تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اگر وہ اس کو امام کے طور پہ اور خلیفہ کے طور پہ ڈکلیئر کر دی، امیر کے طور پہ ڈکلیئر کر، تو اسی میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور اگر کوئی، اب پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ، پھر مہاجرین اور انصار کے اس شورا کے خلاف اگر کوئی شخص اٹھے، ایک فیصلہ ہو گیا، ایک کی امامت منعقد ہو گئی، پھر اس کے خلاف جو اٹھے امرہم خارج بطعن، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ طعن یا بدعت کے ساتھ مخالفت کرنے والا ہوگا۔ فخارج بطعن او بدعت ردوہ الی ما خرج منہ، سو تم اسے واپس امر حق کی طرف پلٹاؤ جس سے وہ باہر نکل آیا، یعنی وہ حصار حق سے باہر نکل آیا اپنے اس عمل کر کے، شرعی طریقے سے جو حکومت انعقاد ہو چکی ہے اس کے خلاف تلوار اٹھا کے وہ اس حصار سے باہر نکل آیا، اس کو پکڑ کے اس حصار میں واپس لے آؤ۔ نہج البلاغہ سے انعقاد حکومت و خلافت کا طریقہ، اور نہج البلاغہ سے حضرت علی کا اپنی حکومت کو حق کہنا جو بے شک حق تھی، اور اس کے خلاف جو بغاوت تھی جس کی بخاری مسلم میں حدیث ہیں، اس پر حضرت علی کا یہ خطبہ تھا۔ اور آپ دیکھیے اس کے اندر حضرت علی نے کیسے معانی اور علم کے سمندر پرو دیے۔ حضرت علی نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ انعقاد خلافت کا منہج جو رسول اللہ سے چلا اور جو حضرت علی کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت علی نے اس خلافت کی ترتیب کو بھی حق قرار دے دیا اور بتایا کہ اس میں ہم کسی کو کوئی اپنا تبدیلی نہیں کرنے دیں گے، جس طریق سے ابو بکر، عمر اور عثمان تک انتخاب ہوا اور انعقاد خلافت ہوا، آگے بھی وہی چلے گا، یعنی جبراً تسلط اور تلوار کے ساتھ کسی کو حکومت ہتھیانے کا اختیار نہ ہے نہ ہوگا۔ جو اس طریقے کو اختیار کرے گا، گویا وہ خلفائے راشدین المہدیین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس حصار سے باہر نکل جائے گا۔